اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علامہ اقبال نے کمال جملہ اور کمال شعر یہاں پہ دیا تو مجھے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گیا۔ کیا آپ نے فرمایا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں، یہ راز کسی کو معلوم نہیں، مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ قرآن۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق قرآن، آپ نے فرمایا ھذا کتاب ربی ولا بد علیہ، اب یہ رب کی کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن رب کی کتاب ہے، اور رب کی کتاب غلام کے لیے، رب کے غلام کے لیے ولا بد علیہ ضروری ہے، غلام کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ اس کتاب کو دیکھے، اس کتاب کو پڑھے اور کوشش کرتا رہے کہ جو رب نے فرمایا ہے ویسے کرتا ہے، اس کو پڑھے گا، پھر اس کے مطابق زندگی کیا کرے گا؟ بسر کرے گا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر بڑی پیاری بات نقل کی ہے، بہت شاندار بات۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا دور خلافت تھا تو ایک تھے حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، شاعر تھے۔ کیا تھے؟ شاعر تھے، شاعری کرتے تھے، لوگوں کو شعر سناتے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا نا تو آپ کے سامنے حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئے اور آپ نے اس کو بلوایا، اے لبید بن ربیعہ ذرا ادھر آؤ۔ وہ آئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نا کوئی شعر سناؤ، مجھے کیا کرو؟ کوئی شعر سناؤ۔ ان کا کام کیا تھا؟ شعر سنانا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی حکم انہیں دیا کہ مجھے کوئی شعر سناؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ شعر کی بجائے نا سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، شعر کی بجائے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تو جب وہ تلاوت سے بہرحال فارغ ہوئے نا تو جناب عمر نے کہا اے لبید، میں نے تو تجھے شعر پڑھنے کا کہا تھا، شعر سنانے کا کہا تھا، تو تو نے سورۃ البقرہ کو شروع کر دیا اور وہ مجھے سنا دی، وہ بھی رب کا قرآن ہے۔ لیکن میں نے کیا چاہا؟ میں نے یہ تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے شعر سنائے۔ تو جواب سنے حضرت لبید نے جواباً کیا عرض کی، کہنے لگے اے امیر المومنین، میں شعر کہتا تھا، لیکن جب سے میں نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کو پڑھا ہے، میں نے شعر کہنا بند کر دیے۔ اب کوئی بھی بندہ مجھے یہ کہتا ہے اے لبید شعر سنا، تو میں اسے رب کا قرآن کو سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اچھی بات ہے، اتنے خوش ہوئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے نا حضرت لبید اسی خوشی کے اندر، کیونکہ وہ شاعر تھے، شعر سناتے تو لوگ خدمت وغیرہ یہ چیزیں، یہ ان کا کام تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے شعر کہنا بند کر دیے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں بڑا خوش ہوا۔ آج کے بعد تو نے کسی کے سامنے کوئی ہاتھ نہیں پھیلانا، میں خود تیری تنخواہ مقرر کرتا ہوں۔ اور 2000 روپے ماہانہ اس کو تنخواہ ملتی رہی اس وقت، وہ درہم کے حساب سے 2000 درہم اس وقت ان کو تنخواہ ملتی رہی۔ اور بعد کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 کا اور اضافہ کیا اور 2500 درہم اس کو کس کے ملتے رہے؟ اسی کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس کی تنخواہ کو کیا کر دیا؟ جاری فرما دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاشق قرآن بنائے، ہمیں بھی قاری قرآن بنائے، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا اللہ پاک ہمیں بھی بنا دے۔